قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مجلس ہے اصل میں یہ مجلس ہے کہ دین کے کام میں آدمی کیسے جڑ جائے، یہ ہے. اور یہ ہے کہ جو جڑے ہیں وہ اس کے اندر استحکام کیسے آتا ہے، یہ کام ہے. یہ تقریر اور وعظ کی مجلس نہیں ہے. جتنا ممکن ہو سکے اس کے اندر یہ ہو کہ آج لوگ اپنے نام پیش کریں کہ گھروں میں تعلیم جس کے یہاں نہیں ہے وہ شروع کریں، جس کا 3 دن نہیں لگ رہا ہے وہ 3 دن لگانے میں تیار ہو جائے، اور جس کے یہاں جو بچے ہیں جسے وہ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسکول میں پڑھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں. آج ہندوستان کا یہ عالم ہے کہ نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. اور کس لیے مرتد ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو نہیں پہچان رہی ہے. اور نہ پہچاننے کے کارن کیا ہے کہ اس کو تعلیم نہیں دیا گیا. کاش کے گھروں میں تعلیم ہوتی تو وہ جانتی کہ ایمان کیا چیز ہے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. عجیب و غریب خطاب ہے اللہ کا مسلمانوں کے اوپر. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین، یہ نہیں کہا ایھا الکافرون، یہ نہیں کہا یا ایھا المشرکون. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو. ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی ایمان تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، تم اس کو تقوی میں ڈھالو اپنے جسم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں، اپنے دکانوں کے اندر، جہاں کہیں جاؤ دیکھ کے پتہ چلے یہ ایمان والا جا رہا ہے، دیکھ کے پتہ چلے یہ ایمان والا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ جتنا مسلمان جھوٹ بولتا ہے اتنا غیر نہیں بولتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ملاوٹ کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایمان ہمیں اللہ نے دیا ہے. ایمان کے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے. آپ کے سامنے میں 4 باتیں کروں گا، بات ختم ہو جائے. ایک یہ کہ ایمان اللہ نے دیا، ایمان کی حفاظت، ایمان کس طریقے سے ہمارا بڑھے، ایمان کیسے پھیلے. ایمان اللہ نے دیا، اس کی حفاظت، یہ کس طریقے سے بڑھے، کیسے پھیلے، بڑھنے سے بعد چمکنا ہے، قوت کیسے آئے. یہ 4 باتیں آپ کے سامنے. فرمایا یہ باتیں سیکھنے کی ہے. صحابہ کہتے تھے تعلمون الایمان ثم تعلمون القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا. پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا بعد میں ہم نے قرآن کو سیکھا. کیوں؟ معلوم ہے ایمان طلب کی بنیاد پر دی جاتی ہے، ایمان بے طلبوں کو نہیں دی جاتی. اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں 2 باتیں رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے خاندان سے، آپ کے خون سے تعلق رکھنے والے آپ کے چچا ابو لہب، آپ کے چچا ابو طالب ایمان میں داخل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں طلب نہیں ہے. ایمان ملتا ہے طلب سے، ایمان ملتا ہے طلب سے. اس کے دل میں طلب نہیں تھا، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا. حتیٰ کہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا آپ میرے کان میں کہہ دیں ایک بار کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا میرے چچا نے ایمان لایا تھا. لیکن جب اللہ توفیق چھین لیتے ہیں، آج پسند کر سکتا ہوں آج سمجھتے ہیں بدنامی کو، رسوائی کو. وہ کلمہ پڑھنے میں رسوائی سمجھتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے میں آر محسوس کرتا تھا.
میرے بھتیجے میں آگ پسند کر سکتا ہوں، آگ پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے حبیب، آپ نہ روئیں اور اتنا زیادہ غمگین نہ ہوئیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واہ میرا اللہ، خاندان سے ہے، خون ہے، نہیں ایمان دیا، نہیں دیا، طلب نہیں ہے۔ ایک صہیب رومی روم سے آتے ہیں، اللہ ایمان سے نوازتے ہیں۔ بلال حبشی ملک شام سے، حبشہ سے آتے ہیں، شکل کے اچھے نہیں ہیں، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، اللہ ایمان سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ وہ طلب لے کے آئے، ایک گھر میں رہ کر کے طلب نہیں کیا، تو اس کا ایمان اللہ نے ایمان سے نہیں نوازا، اور اس کو اللہ نے ایمان سے نوازا۔ تو ایمان ملتا ہے طلب سے۔ ایمان کس سے ملتا ہے؟ طلب سے۔ جی، تو جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے، وہ آپ ایمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اب طلب کرنا ہے میرا ایمان باقی رہے، میرا ایمان باقی رہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اب یہ ہے کہ ایمان کے اندر قوت کیسے آئے، ایمان کے اندر طاقت کیسے آئے، چمک کیسے آئے، تو وہ آتا ہے مجاہدے سے۔ ایمان کے اندر قوت اور طاقت اور چمک مجاہدے سے آتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہی جو ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے، دل نہیں چاہے گا گھر میں تعلیم شروع کریں، کرنا ہوگا، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ دل نہیں چاہے گا کہ ٹھنڈی میں وضو کریں، کرنا ہوگا، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم برے کام کریں، رکنا ہوگا، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اس کو کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان چمکے گا، ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ جب یہ کہا گیا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو ان کو سامنے وہ آیت پڑھی گئی اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حضرت آپ کہتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا، فرمایا ایمان کو اللہ نے جو دینا تھا وہ آپ کو دے دیا۔ ایمان ایک بلب کے مانند ہے، اب اس کے اندر جتنا کرنٹ آئے گا اتنی روشنی بڑھے گی۔ ایمان کی سطح، ایمان ایک اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان اللہ نے نوازا ہے، ایمان دے دیا۔ جتنے مجاہدے کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، اتنا ایمان بڑھے گا۔ کیا خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ ایک راتوں کو اٹھ کر جاگنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا، اور ایک رات میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرنے والا، غیبت کرنے والا، دونوں کا ایمان ایک ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا جو مجاہدہ کرے گا اتنا اس کا ایمان بڑھے گا، اتنا اس کا ایمان بڑھے گا۔ تو ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے مجاہدے سے۔ اب یہ ہے کہ ایمان پھیلتا ہے وہ ہجرت سے۔ ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ ہجرت سے۔ اب گھر میں بیٹھ کر کے چاہیں گے کہ ہم بہت بڑا دیندار بن جائیں، نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام 1.25 لاکھ مکہ المکرمہ اور مدینے کے اندر رہے، لیکن جا کے دیکھیں ان کی قبریں تو سب کے سب پوری دنیا کے اندر جدھر تھی ادھر چلے گئے، چند ہی حضرات کا جو ہے وہاں قبریں۔ تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ آپ ہجرت کریں گے تب ایمان پھیلے گا۔ آپ چاہیں گے کہ میرے محلے کے اندر ایمان آ جائے، میرا محلہ دیندار ہو جائے، تو محلے سے، مسجد سے نکل کر محلے کے گھر میں جانا پڑے گا، اپنے گھر سے نکل کر پڑوسی گھر میں جانا پڑے گا، دین کی دعوت لے کر وہاں پہنچنا پڑے گا۔ وہ جو بولے گا اس کو سننا پڑے گا، اس سے تکلیف دہ باتیں بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے نہیں سنا اوجھری ڈالا گیا، آپ سجدے میں گئے اوجھری ڈال دیا، آپ کے چہرے کو تھوکا گیا، آپ کو جھوٹا بتلایا گیا، آپ کو جھوٹا بتلایا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اسی میں کامیابی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، اس میں آؤ، اس میں کامیابی ہے، اس کے سوا جس راستے میں جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری بات کہ کیا ہے، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔
تو جتنا ہجرت کریں گے، جتنا خروج، وہ کہہ رہے تھے ماسٹر صاحب بھی کہ خروج اس کے اندر شرط ہے، جتنا خروج ہوگا اتنا ہی ایمان میں مضبوطی آئے گی، ایمان پھیلے گا۔ اب چاہتے ہیں کہ محلہ دیندار بن جائے، چاہتے ہیں کہ علاقہ دیندار بن جائے، چاہتے ہیں کہ ضلع دیندار بن جائے، اس کے لیے اتنا ہی محنت کرنا ہوگا، اسی سطح کی محنت کرنی ہوگی، اسی سطح کی محنت کرنی ہوگی۔ اور میرے بھائی آخری بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ کو ایک نصیحت سمجھ کر کے، یا پھر یہ کہ ہم سب کے لیے سمجھیے کہ یہ اللہ نے جو دیا ہے ایمان، ہم اس کو قیمتی شے سمجھیں، اور ہے بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تینوں، دنیا اور آخرت، تو ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو مان لینا، دل سے اس کو مان لینا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ زبان سے اقرار کیا، دل سے مان لیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 400 کلومیٹر دوڑیں گے تب آپ کا ایمان قبول کیا جائے گا، آپ اتنے ورزش کریں گے تب آپ کا ایمان قبول کیا جائے گا، نہیں نہیں، ایمان زبان سے اقرار کرنا اور مان لینا ہے۔ پھر کیا ملے گا نتیجے میں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جتنے سارے گناہ آپ نے پیچھے کیا وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے، سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہ جائے۔ ایمان تو طلب سے ملتا ہے، ہم نے تو طلب کیا نہیں، لیکن اللہ نے ایمان گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ جب ایمان اللہ نے دیا ہے تو اس کو چمکانے کا ذریعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے 2-4 منٹ پہ رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ ایمان پھیلتا کیسے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہ جائے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی؟ ایمان کی محفوظ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد، ایک 2 حق ہیں، حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، جو اللہ کے حق ہیں، جس کو اللہ نے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ سب اللہ کے حق ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ جو بندے کا حق آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو آپ ادا کریں، بس 2 منٹ کے اندر۔ جب یہ آدمی سوچ لے گا کہ یہ بندے کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج بےمان آدمی کہا جاتا ہے کہ بےمان ہے، یہ جملہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا، آپ نے اس کے ساتھ غداری کی، تو اس نے کہا تم بےمان ہو، حقیقت میں تم بےمان ہو، وہ ایمان ختم ہو گیا اس کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو پھر ضروری ہے حقوق العباد۔ اور صحابہ کرام اس کو اتنا سیکھے تھے، اتنا سیکھے تھے، اتنا سیکھے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، جس رخ میں جاتے ہیں اس رخ کو چینج کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر صحابی کے زبان پہ یہ کلمہ جملہ آ گیا، یعنی خالد ہے، ہاں بس فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، خالد بن ولید ہے، ہاں فتح ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ بات پھیل گئی، پھیلتے پھیلتے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ عمر بن خطاب ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور اس کو ایک رقعہ لکھ کر کے دیتے ہیں، خط، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ آج سے یہ جو رقعہ لے کر کے جا رہا ہے وہ کمانڈر ہوگا اور آپ ایک عام سپاہی ہوں گے، لڑنا ہوگا تو لڑیں گے، اور نہیں لڑنا ہے تو مدینے واپس آ جائیں۔ ایسے وقت میں آ کر کے کہتے ہیں یہ رقعہ پڑھو، وہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کے لیے تیار ہوں، کمانڈر تم رہو، سپہ سالار تم رہو، چیف تم رہو، ہم ایک عام آدمی بن کر لڑیں گے۔ اب سنو آگے، اب سنو آگے، جب بات ہو گئی تو کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو امیر المومنین جب لکھ دیا تو آپ کو خراب نہیں لگا؟
کہ آپ اتنے اونچے عہدے پر تھے، کمانڈر ہیں، اور آپ کو ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو شفٹ نہیں دے سکتے، ہم یہ عہدہ اس کو نہیں دے سکتے. تم کو معلوم ہے کتنی ہم نے کوشش کی ہے، کتنے محنت سے حاصل کیا ہے، لیکن یہاں جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرمایا اس میں خراب لگنے کی کیا بات ہے اور اس میں کمتر سمجھنے کی کیا بات ہے؟ جب میں کمانڈر بن کے لڑ رہا تھا، جب بھی میرے دل میں یہ بات تھی اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تیرے لیے لڑ رہا ہوں. اور جب میں ایک عام سپاہی بن کر رہا ہوں، جب بھی میرے دل میں یہ بات ہے میرے مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، اللہ تو راضی ہو جا. کیا خوبصورت جواب ہے مسلمانوں. سونے کی پانی بھی کم ہے اس دنیا میں. میں سونے کی پانی سے نہیں کہہ سکتا، وہ بھی کم ہے. کیا خوبصورت جواب دیا ہے. اب اگلا جملہ اور سنو. یہی بات کسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ جانتے تھے کہ ہمارا کمانڈر کتنا مضبوط ہے، اس کے باوجود آپ نے ایمان والوں کو اتنے بہترین کمانڈر سے محروم کر دیا. عمر کا جواب سنو اور کان میں بیٹھا کر کے دل میں بسا کے لیتے جاؤ. فرمایا ہم نے کمانڈر سے اپنے لوگوں کو محروم تو کیا لیکن لوگوں کا ایمان بچا لیا. لوگوں کا ایمان بچا لیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ ہر ایک کی زبان پر یہ بات تھی کہ جدھر خالد جائے گا ادھر فتح مکمل ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر ایک کی زبان پہ جب بات نکلنے لگی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کی طرف نصرت جو آ رہی ہے اس سے دماغ ہٹ نہ جائے، ایمان کمزور نہ ہو جائے اور خالد بن ولید کے اوپر اس کی نگاہ نہ جائے کہ یہ جدھر جائے گا ادھر کامیابی آئے گی. عمر بن خطاب نے کہا نہیں، میرا اللہ جدھر دے گا ادھر کامیابی آئے گی، چاہے وہ عمر ہو چاہے وہ عام سپاہی ہو. اس لیے میرے بھائی دوستو، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد سے. کس سے؟ حقوق العباد سے. میرے بھائیوں اس پر افسوس نہیں ہے جس کی ساری زندگی گرجا گھروں میں گزر گئی ہو اور آخر میں کفر کی حالت میں مر گیا. اس پر افسوس ہے جس کی ساری زندگی مسلمانوں کے فہرست میں نام رہا ہو، آدھار کارڈ سے لے کر کے لائسنس تک اور راشن کارڈ میں ہر جگہ مسلمان، ہر آدمی جا رہا ہے مسلمان، لیکن آخر وقت میں جب وہ جا رہا ہے تو ایمان سے خالی جا رہا ہے. اس پر افسوس ہے. ایک بات میں آپ کو سنا دوں اس کے بعد میں بات ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر، دل کا آپریشن کرنے والا، دل کا ڈاکٹر، وہ کہتا ہے، اپنا کارگزاری لکھتا ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے تھے آخری حالت میں تو میں اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے. لیکن وہ کلمہ 100 میں سے 10 آدمی پڑھتے تھے. 99 آدمی بغیر کلمہ کی دنیا سے، 90 آدمی بغیر کلمہ دنیا سے چلے گئے. 10% آدمی پڑھ سکتے تھے اور باقی سب آدمی کی زبانیں بند ہو جاتی تھی. تو میں اس کو لکھ کر کے پرچے میں لیا کہ جو میں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، وہ پڑھتے کیوں نہیں ہو جبکہ تم مسلمان ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، ایک کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن زبان کیسی ہوگی معلوم ہے؟ جیسے ہاتھ ابھی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ہاتھ کے اندر اگر لکوٹ مار دے اس کو اٹھانے کے لیے بولو اٹھا لے، لکوٹ مار دے گا تو اس کو اٹھانے کے لیے بولو اے ہاتھ اٹھا لے. وہ تو کل تک بولنگ کر رہا تھا، آج وہ ایسے اٹھا کے یہاں تک نہیں لا رہا ہے. کیوں؟ یہ نس کام کرنا چھوڑ دیا، یہ لکوٹ مار دیا ہے، فالج مار دیا، کام کرنا چھوڑ دیا. فرمایا میری زبان میں فالج مار دیا ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پڑھ سکتا. مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تم پڑھنا چاہو گے، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا. جو دل میں بٹھاؤ گے وہی زبان سے نکلے گا، جو دل میں رٹو گے وہی زبان سے نکلے گا. اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جان سے بھی زیادہ ایمان قیمتی ہے. صحابہ کرام کو کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ہر کو اگر تمہیں جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. صحابہ اس پر کر کے دکھلائے، جل گئے اپنے ایمان
اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.